دوستو، آپ کبھی کسی شادی میں گئے ہوں گے، اور جب آپ اس شادی میں گئے ہوں گے تو وہاں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ، بھائی سب مسکرا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پٹاخے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ اور ہے، کوئی مہمانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور جب بارات جانے کا نمبر آتا ہے تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ بارات جاتے ہیں، نوجوان مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں اور مسکراتے ہوئے جا کر بیٹی کے باپ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹھاٹ سے وہاں پر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ ہے ایک بارات تو یہ ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، ہر طرف خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بارات کو بھول گئے؟ جب کسی گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد کے مائک سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کل 12 بجے یعنی ظہر کی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، آپ لوگ شرکت کریں۔ تو آپ دل تھام کر کے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، اس جنازے میں تقریباً 1000 آدمی شریک ہوتے ہیں، لیکن کسی کے لب پر، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، کسی کے چہرے پر ہنسی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یار یہ جہاں جا رہا ہے نا وہاں سب کو جانا ہے۔ ایک بارات تو وہ تھی جس میں لوگ خوشی خوشی جا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، وہاں جا کر کھا رہے تھے۔ اور ایک بارات یہ ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر دلہا سجا ہوا ہے، وہاں پر دولہے کے اوپر سہرا تھا، یہاں پر سہرا نہیں ہے بلکہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اور کہاں لے جا رہا ہے؟ کسی کے دروازے پہ نہیں بلکہ اس رب کے دروازے پر لے جا رہا ہے، بلکہ ایسے سنسان جگہ میں لے جا رہا ہے، نہ تو وہاں کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا، نہ کوئی وہاں کھانا پہنچائے گا، نہ وہاں کسی طریقے سے کوئی انتظام ہے۔ وہاں انتظام صرف ایک چیز کر سکتی ہے، اگر ہمارا اعمال اچھا ہو، ہم نے دنیاوی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے، تو وہاں پر ہمارے لیے دسترخوان سجا ہوا ہوگا اور سنت نبوی ہمارے چہروں پر چھلک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر چل کر ہم نے اگر اپنی زندگی گزاری ہوگی تو ہمارے لیے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید اس کی مذاق اڑاتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ بتاؤ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اے لوگوں، آج بہت سے لوگ تکبرانہ زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اے لوگوں، بڑا وہ نہیں جو دنیا میں اچھی بلڈنگیں بنا لے، جو دنیا میں اچھی اچھی کار خرید لے، جو دنیا میں اچھی اچھی گاڑیاں خرید لے۔ بڑا وہ نہیں ہے، بڑا وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، جس سے اس کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، وہ بڑا انسان ہے۔ لیکن آج غلط فہمی ہے، انسان یہ سمجھ لیتا ہے بھائی بتاؤ یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں کئی دن کے مہمان ہے، کئی دن کا مہمان ہے۔ آج جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، جب تک ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے، پیر کام کر رہا ہے، سارے اعضاء و جوارح کام کر رہا ہے، یہ چیزیں ہماری ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی، آپ چل نہیں پاؤ گے، آپ کے پیر شل ہو جائیں گے، آپ چل نہیں پاؤ گے، ہڈیاں بالکل کمزور ہو جائیں گی، دانت آپ کھا نہیں سکتے، دماغ کام نہیں کرنے لگتا۔ بتاؤ اس وقت آپ کو گھر والے بھی آپ کے جائیداد کے سامنے آپ کے کمائی ہوئی چیز کو کھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ
کسی کام کے نہیں رہ گئے. ہے کیا یہ دنیا ہے؟ آج بیٹا بھی پاگل کہتا ہے، بیٹی بھی پاگل کہتی ہے. اس لیے اے لوگوں، اس دنیاوی زندگی میں ٹھیک ہے دنیا بھی کماؤ، لیکن آخرت کو مت بھولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مت بھولنا، اللہ کے حکام کو مت بھولنا. اگر ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں ان تمام چیزوں کو درگزر کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمان کو بھی نہیں مانا، ہم نے اللہ کے حکام کو بھی نہیں مانا، بتاؤ ہماری زندگی کیا ہوگی؟ آج لوگ شراب کے اڈوں میں، جواؤں میں اور اسی طریقے سے سود خوری میں لوگ لگے ہوئے ہیں. اے لوگوں بتاؤ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس چھوٹی سی زندگی میں، اس چھوٹی سی دنیا میں اتنی غلط کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے یہ تمام کی تمام باتیں موجود ہیں. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. اے لوگوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.